السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات نے صحیح سنا، صحیح دیکھا کہ قرآن کی ایک ایسی صورت جس کی تلاوت کرنے سے، جس کے پڑھنے سے کل قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور جب تک وہ صورت اس شخص کی بخشش نہ کرا دے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش نہ کرا دے، تب تک وہ صورت اس کے لیے شفاعت کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے جانتے ہیں قرآن کی وہ کون سی صورت ہے، قرآن کے کون سے پارے میں ہے، آئیے جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ اور آپ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس صورت کو آپ پڑھنے کا روٹین بنائیں، روز اس صورت کی تلاوت کریں، پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہم لوگوں کو بخش دے گا اس صورت کے صدقے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حدیثوں سے اس صورت کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے، کیا اس کی فضیلتیں ہیں، کیا اہمیت ہے۔ سورہ ملک اس کا نام ہے، اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ملک۔ قرآن مجید کی 67ویں صورت ہے، یعنی قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں کل، اور ان میں سے یہ 67 نمبر پر یہ صورت ہے۔ یہ صورت قرآن کے 29ویں پارے میں، اور شروع میں نہیں، قرآن میں 29ویں پارے میں جو صورت ہے وہ پہلی صورت ہے، سورہ ملک۔ صورت کی اہمیت آپ جانیے، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں، اس صورت کی اہمیت و فضیلت بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ وہ کون سی صورت؟ سورہ ملک۔ کیا بات ہے! حضور نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی یاد ہو۔ کیا بات ہے! اب آئیے حدیثوں سے اور جانتے ہیں کہ حدیثوں میں کیا آیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، قرآن مجید کے اندر 23 آیت پر مشتمل ایک صورت ہے، یعنی اس صورت میں کل 23 آیتیں ہیں، 23 آیتیں ہیں، جو کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک وہ پورا بخش نہ دیا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث میں کیا آیا کہ جو شخص ان 23 آیتوں والی صورت جو سورہ ملک ہے، جس میں 23 آیت ہیں، اس کی تلاوت دنیا میں کیا ہوگا، اس کی تلاوت کیا ہوگا، پڑھا ہوگا اس کو، تو یہ صورت کل قیامت کے دن جب تک اس شخص کی بخشش نہ کرا دے، معافی نہ کرا دے، تب تک شفاعت کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گزارش کرتی رہے گی۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ ملک۔ آئیے اور ایک حدیث سنتے ہیں۔ دوسری حدیث میں یوں آیا ہے، قرآن میں ایک ایسی صورت ہے، قرآن میں ایک صورت ہے جس کی آیتوں کی تعداد 23 ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے، یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے، اپنے تلاوت کرنے والے کی طرف سے جھگڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، حدیث میں آیا کہ وہ جھگڑتی رہے گی، یعنی لڑتی رہے گی، ریکویسٹ کرتی رہے گی کہ اس شخص نے میری تلاوت کی تھی، مجھے پڑھا تھا، اے اللہ تو اسے بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ جب تک وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا تب تک وہ صورت اس کے لیے جنت میں پہنچانے کے لیے جھگڑتی رہے گی۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ ملک۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث سنیے، سورہ ملک حفاظت کرنے والے، نجات دینے والی ہے، اور قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔ اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا، میں تجھے ایک تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا کہ اے شخص، آؤ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، تم تحفہ لے کر کے سن کر کے بہت خوش ہو جاؤ گے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ تبارک الذی پڑھا کرو، اور اسے اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو، گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ یہ صورت نجات دینے والی ہے اور شفاعت کرنے والی ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی اور اسے عذاب دوزخ سے بچائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ آؤ میں تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں، تم اسے لو، قبول کرو، اور اس تحفے کو
لے کر کے تم بہت خوش ہوگے، اور تم یہ کرنا کہ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بال بچوں کو، اپنے خاندان کو، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں کو اس کے بارے میں بتانا، اس کی اہمیت بتانا، اور کہنا کہ اس کی تلاوت کرو، اور اس کی تلاوت اگر کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی صورتیں ہیں، کیا ان کی فضیلتیں ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، حدیث میں آیا ہے۔ اور آپ یہ آج سے روٹین بنا لیں کہ عشاء کی نماز پڑھیں اور سورہ ملک کی روزانہ رات میں آپ تلاوت کیا کریں، ٹائم نکالیں، 5 سے 7 منٹ پڑھنے میں لگے گا مشکل سے، اور اگر آپ کو اتنا وقت ہو تو آپ اسے یاد بھی کر لیں، یاد کر کے ان کو پڑھیں گے تو اور اچھا لگے گا، تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں جو آیا ہے، نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، انشاءاللہ وہ سچ ہو کے رہے گا۔ آپ حضرات اسے پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں، اور اپنے گھر میں بچوں کو، اہل عیال کو، یعنی اپنے بیوی بال بچوں کو، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی یہ سکھائیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ دوسروں تک پہنچائیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس صورت کی اہمیت دوسروں تک پہنچاؤ، اپنے پڑوسی تک پہنچاؤ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو کچھ نہیں لگے گا، بس شیئر کر دینا ہے، ایک دوسرے کو پہنچ جائے گا، واٹس ایپ میں کر دینا اپنے دوستوں کو، تاکہ وہ بھی سیکھ جائیں، اس کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا ثواب اور ملے، نیکی ملے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بھی میں اور بھی بہت ساری صورتیں کے بارے میں بتانے والا ہوں، ان کی فضیلت، اہمیت، اور پھر سورہ ملک کی تلاوت بھی میں ڈالنے والا ہوں انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر۔ آپ اسے پڑھیں بھی اور سن کے بھی اس کا ثواب حاصل کریں، کیونکہ قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی، قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اور سنیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اور یہاں تک کہ دیکھیں گے تب بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔